بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں بیٹی سغرا کا قاصد۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک اونٹنی سوار مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک ننھی سی بچی یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس ننھی بچی کے یہ دردناک نعرے سن کر وہ سوار اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے پاک بی بی، تو کون ہے اور دروازے پر بیٹی کس کو پکار رہی ہے؟ سوار کے اس ہمدردانہ سوال سے سغرا کو کچھ حوصلہ ہوا اور فرمایا، بابا، میں امام حسین کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں اور میرا نام سغرا ہے۔ وہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر اور بیمار چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ہیں۔ میں بیمار ہوں، دوا دینے والا کوئی نہیں، دکھی ہوں، تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے اپنے باپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا۔ یہ میرے نانے کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، مگر مجھ غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو کوفہ کی طرف جا رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل، اور اگر کوفے تک نہیں جانا تو نہ صحیح، جہاں تک تو لے جا سکتا ہے مجھے لے چل، آگے کا مجھے راستہ بتا دینا۔ میں گرتی پڑتی، اٹھتی بیٹھتی اور ہانفتی کانپتی کوفے میں پہنچ جاؤں گی، اور اگر تو اونٹنی پر نہیں بٹھا سکتا تو نہ صحیح، میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ملنے کی خوشی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی۔ میں اپنی بھوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی۔ میں راستے میں تجھے کوئی تکلیف نہ دوں گی۔ مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑنا۔ اگرچہ میں بیمار ہوں، مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیمار جاتی رہے گی، اور بہن بھائیوں کے ملنے کے شوق میں مجھے ہمت آ جائے گی۔ اے خدا کے نیک بندے، اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا اور میری فریاد قبول کر۔ میں دکھی ہوں، میرا سہارا بن، اور میں بیمار ہوں، مجھے دوا دے۔ خدا تیرے بچوں کی عمر دراز کرے۔ میں مفلس ہوں، تیرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں، یہ لے لو، تیرے بچوں کے کام آئیں گے، اور اگر میں کوفے پہنچ گئی تو تجھے اور بھی بہت کچھ عطا کروں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ قاصد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ بچی بخار میں جھلس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی۔ قاصد نے بیمار بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا۔ وہ ہوش میں آ گئی تو پوچھنے لگی، کیا میرے ابا جان آ گئے ہیں؟ کیا علی اکبر مجھے لینے آ گیا ہے؟ کیا میرا ننھا سا بھائی اصغر بھی ساتھ ہے؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی، میں بھی خاندان نبوت کا گداگر ہوں اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کجاوا نہیں ہے، اور تم بیمار ہو اور کمزور ہو۔ ہاں، میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچاؤں گا، اور اگرچہ میرے بچے بیمار ہے اور میں ان کی دوا کے لیے ہی مدینے آیا تھا، مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کا تک نہ پہنچاؤں، اس وقت تک اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ بنت حسین قاصد سے یہ سن کر بول اٹھی، بابا جی، نہ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اور جاؤ پہلے اپنے بچوں کو دوا پلا آؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کا صبر مجھ پر پڑے۔ قاصد نے کہا، بیٹی نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب اپنے بچوں کی خاطر تیری اس خدمت گزاری میں دیر کر کے خدا اور رسول کی ناراضگی پر سر رکھ لوں، اور یہ لو کپڑے، میں اس خدمت گزاری کا صلہ تم سے نہیں، تمہارے نانائے مصطفیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن لوں گا،
اور پھر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑی ہوئی بیمار سغرا نے ایک درد بھرا خط لکھ کر سوار کے حوالے کیا۔ سوار نے اپنے اونٹ کا منہ کوفے کی طرف موڑا اور یہ دعا کرتا ہوا روانہ ہوا کہ یا اللہ میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ ادھر سغرا کے قاصد نے دعا کی، ادھر خدا نے فرمایا جبریل میرے پیارے حسین کی بیٹی کا خط لے کر یہ قاصد کربلا جا رہا ہے، زمین کی تنابیں کھینچ لو۔ ننھی سی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ سمجھے شاید کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے۔ غبار تیزی سے قریب آتا گیا اور پھر اسی غبار سے ایک سانڈنی سوار نمودار ہوا۔ وہ قریب آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سر جھکایا اور قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کی یا امام آپ یہاں ہے؟ وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہے؟ آپ تو کوفے گئے ہوئے تھے اور سنا تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ کے لال نے جواب دیا کوفہ والے نے دھوکہ دیا ہے، وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں ناموس رسالت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ سوار نے عرض کی میں سغرا دا قاصد حضرت سیر مدینیوں آیا، جس بچی نو چھڑ آیا سے اس دا خط لیا آیا آقا، میں مدینے پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تم میری بیٹی سغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں۔ بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر احسان کیا، اور اس احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا۔ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے سغرا کا خط نکال کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام عرص مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا ابا جان آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینہ کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے ہیں پر نہ اکبر نہ اصغر آیا، تے نہ آئی بہن سکینہ بانچ پراوا سنجا لگتا مینو سحر مدینہ۔ اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں دیتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس ہی لے چلو، بھائی اکبر کو بھیجو مجھے آ کر لے جائے، اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوں گے، مگر میں تنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان اور پھوپھی جان بھی جا کر مجھے بھول گئی ہے، بھولے کیوں نہ، ان کے پاس اکبر و اصغر ہے اور اون و محمد ہے، وہ ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوگی، مگر مجھ دکھیاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی، اور بھائی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وعدے کیا کرتے ہیں، تم نے تو کہا تھا کہ میں خود 1 مہینے کے بعد تمہیں لے جاؤں گا، مگر تمہارا راستہ دیکھتے دیکھتے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اور لکھا تھا ابا جی میں نے بھیا اصغر کے لیے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی، اب تو وہ چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین نے بیٹی کا خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے، جس بچی کا تو خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی سغرا ہے۔ اب میں تمہاری اس خدمت گزاری اور تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ ادا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں؟ گرمی کا موسم ہے، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پیاس تو ضرور ہوگی، مگر افسوس کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ امر سید نے آج 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے، اور آج عین اس وقت
جبکہ اون و محمد دین کی آبرو پر قربان ہو چکے ہیں، جب قاسم و عباس اسلام کی عظمت پر نثار ہو چکے ہیں، جب علی اکبر شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کی آنے پر شہید ہو چکا ہے، اور جب مظلوم اصغر حق و صداقت کی سر بلندی کی خاطر میری جھولی میں دم توڑ چکا ہے، اور جب حسین اپنے عزیزوں کو شدت پیاس سے تڑپتا دیکھ چکا ہے، اور جب حسین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر تھک چکا ہے، اور جب حسین خود بھی خلافت اسلامیہ اور امانت الہیہ کی حفاظت کی خاطر اپنا سر بھی کٹوانے کے لیے کھڑا ہے، اس وقت اگر حسین کی کوئی آخری خواہش یہ تھی کہ آخری وقت میں اپنی بیمار بیٹی سغرا کو دیکھ لوں، اس لیے اے خدا کے نیک بندے، تو نے مجھ غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر اس خونی میدان میں آ گیا ہے۔ آج تو نہیں، کل اس احسان کا بدلہ حوض کوثر کے جام پلا کر ادا کروں گا۔ اور اب ایک نیکی اور بھی کرو کہ یہ میرا پیغام بھی میری بچی تک پہنچا دو، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو جا کر بتا دو، اور کہنا کہ اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم و عباس دفن ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکا ہے، اور جس اصغر کے لیے تم نے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ دم توڑ چکا ہے، اور جن کو تو یاد کرتی ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور تیرا باپ حسین بھی چند سانسوں کا مہمان ہے، مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خط کو پہلے سینے سے لگایا اور پھر چوم کر کھولا تھا۔ اے میری بیٹی کے قاصد، اب تو یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دے اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کے قاصد کو ودا کر کے حسین علی اکبر کی لاش پر گئے اور کہا، اے اکبر، یہ خط سغرا وا تینوں یاد کریں دی، اوہ اجے وی آس ملن دی رکھ دی تیرا پتہ پوچھیں دی جواب سغرا دیا ویرا حضرت آک سنایا تڑفا لاس علی اکبر وی ای آوازہ آیا۔ پھر بیٹی سغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام کو پڑھ کر سنایا۔ سن کر تمام اہل بیت رونے لگے، ایک کوہرام مچ گیا اور ایک حسر ورثہ ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔